لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما الجمع فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع. آپ عزیز جانتے ہیں بحث ہماری غیر منصرف کے بارے میں چل رہی تھی. غیر منصرف کے جو اسباب معنی صرف ہیں 9 ان کی وضاحت کے بارے میں تھی. آج ہم شروع کرنے لگے ہیں ان میں سے اسباب معنی صرف کے جو 9 سبب سے ان میں جمع کو. جمع جو ہے یہ غیر منصرف کا سبب بنتی ہے، لیکن اس جمع کی شرط یہ ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہو. اس کی شرط یہ ہے کہ یہ منتہی الجموع. منتہی الجموع عزیزوں کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی جمع جس جمع کی انتہا ہو گئی ہو، آگے مزید جمع اس کی آگے نہ بن سکتی ہو، اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع. یہ غیر منصرف کا سبب بنتی ہے اور یہ اکیلی 2 کا قائم مقام ہے. یہ ایک جو ہے نا، یہ 2 کا قائم مقام ہے. جمع سے مراد کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع، ایسی جمع جس سے آگے مزید جمع نہیں بن سکتی اور یہ اکیلی 2 کا قائم مقام ہے. جمع منتہی الجموع کی نشانی کیا ہے آقا جان؟ جمع کی الف کے بعد، توجہ، جمع کی الف کے بعد 2 حرف ہوں اور دونوں متحرک ہوں، یا جمع کی الف کے بعد 3 حرف ہوں اور درمیان والا ساکن ہو. یہ آپ نشانی ہوگی آپ کے لیے کہ یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے. کیا نشانی؟ جمع کی الف کے بعد 2 حرف ہوں دونوں متحرک ہوں، یا 3 حرف ہوں درمیان والا کیا ہوگا جان؟ ساکن ہو، درمیان والا ساکن ہو. تو یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اس کے نا وزن بھی آئے ہیں جمع منتہی الجموع کے. بعض جگہ پہ یہ وزن بتائے گئے ہیں مفاعل. جمع منتہی الجموع کس وزن پہ آتی ہے؟ مفاعل یا مفاعیل، اس وزن پہ آتی ہے جمع منتہی الجموع، مفاعل یا مفاعیل. البتہ یہ بات بھی مد نظر رکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ وزن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وزن ہوتا ہے وزن صرفی اور ایک وزن کا نام ہے وزن عروضی. وزن عروضی. یہاں یہ جو وزن ہے مفاعل یا مفاعیل، یہ 2 وزن کون سے ہیں؟ وزن عروضی ہیں، یعنی اس شکل کے اوپر آ جائیں. وزن صرفی نہیں ہے یہاں مراد کہ پھر آگے وہ جو صیغہ حتماً اس کے شروع میں میم آنی چاہیے. وزن صرفی میں تو ہر چیز چیک کرتے ہیں نا کہ ادھر میم ادھر وزن میں بھی میم. مفاعل مفاعیل پھر آگے جو صیغہ آ رہا ہوگا وہاں بھی ہم میم چیک کرتے پھرے. نا یہاں وہاں ممکن ہے میم آپ کو نظر نہ آئے لیکن اس شکل کا وہ ہو آقا جان. عروضی وزن مراد ہے، شکل اس کی اسی کے ساتھ آ رہی ہو، میم کا شروع میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جو بعض جگہ پہ مفاعل یا مفاعیل وزن آتے ہیں تو وہاں میم کو چیک کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے. اچھا ایک بات اور مد نظر رکھ لیں کہ یہ جو جمع ہیں، جمع ایک تو اس کی شرط یہ بتائیے کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو. منتہی الجموع کی نشانی یہ ہے کہ الف، جمع کی الف کے بعد 2 حرف متحرک ہوں یا 3 ہوں تو درمیان والا ساکن ہو. ٹھیک، اس کی ساتھ ساتھ اس کی شرط یہ ہے کہ یہ جو جمع ہے نا آقا جان، یہ جو جمع ہیں یہ کیا ہو؟
اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جناب علی قبول بھی نہ کرے، غیر قابل للتا، تا کو بھی قبول کرنے والی نہ ہو۔ اگر تا کو قبول کر رہی ہوگی، جمع بھی ہوگی، لیکن وہ آگے تا کو قبول کرتی ہے، پھر بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکے گی۔ ٹھیک ہے عزیزو، توجہ۔ اما الجمع، اما جو جمع ہے، فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، جمع اس کی شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ منتہی الجموع کا ہو، وہو ان یکون بعد الف الجمع حرفان متحرکان۔ منتہی الجموع کیا ہے؟ ہوا ان یکون بعد الف الجمع، جمع کی الف کے بعد دو حرف متحرک ہوں، کا مساجدہ، مساجد کی الف کے بعد دو حرف متحرک ہیں۔ والدواب، دواب ممکن ہے آپ الف کے بعد با ہے، نہیں یہ با ادغام ہے نا، شاد نہیں لگی ہوئی، دو با ہیں، دواب با، ٹھیک ہے، دو ہیں حقیقت میں۔ او ثلاثۃ احرف، یا کیا ہوگا جی، جمع کی الف کے بعد کتنے حرف ہوں؟ ثلاثۃ احرف، تین حرف ہوں۔ اوسطھا ساکن، درمیان والا ساکن ہو، غیر قابل للتا، وہ جمع تا کو بھی قبول کرنے والی نہ ہو۔ کا مسابیہا، الف کے بعد کتنے حرف ہیں آگا جان؟ تین، بے یہ ہے درمیان والا ساکن ہے، مسابی ہا یا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ مصباح کی جمع مسابی ہے، چراغ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ فا سیاکلتن و فرازنتن منصرفان لقبولہما اتا، سیاکلہ جو ہے نا سیکل سے ہے، سیکل سے، سیکل کس کو کہتے ہیں؟ تیز کرنے والی، ٹھیک ہے۔ فرازنا، فرزین سے شطرنج کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں آگا جان؟ تا کو قبول کر رہے ہیں، سیاکلہ نہیں دیکھ رہے، تا فرازنا، تا کو قبول کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ منصرفان، منصرف ہیں، لقبولہما اتا، کیونکہ یہ دونوں سیاکلہ اور فرازنا تا کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہوا ایضاً قیم مقام السببین، ہوا کون؟ یہ جمع، یہ جمع جس کی شرطی صیغہ منتہی الجموع کا ہو، یہ جمع ایضاً قیم مقام السببین، یہ بھی دو سببوں کا قائم مقام ہے۔ ایضاً کیوں کہا ہے؟ سوال، ایضاً اس لیے کہا نا کہ جس طرح الف مکسورہ اور الف ممدودہ دو سببوں کا قائم مقام ہے، اسی طرح یہ جمع منتہی الجموع بھی دو سببوں کا قائم مقام ہے۔ الجمعیت و امتناعہ، یا الجمعیت و امتناعہ بدل بنائیں تو ایک جمع اور امتناع جمع، یعنی ان یجمع مرتن اخرى جمع تکسیر، اس کا دوسری مرتبہ جمع بنانا کیا ہو؟ منع ہو۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، گویا اس جمع کو دو مرتبہ جمع بنایا گیا ہے۔ تمام ہو گیا مطلب آگا جان۔ تھوڑا بعض جگہ پہ عبارت کی نا سیٹنگ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لطف فرما لیں۔ وہ کیا آگا جان؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ کریں گے کہ عمل جام کو بنا لو گے، مبتدا شرط ہو، مضاف الیہ مبتدا ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، یہ جو ہے یکون اسم اور خبر سے مل کر شرط ہو، مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جام کی بنے گا، جم مبتدا کی پھر خبر بن جائے گا۔ وہوا ان یکون بعد الف الجمع، یہ بعد الف الجمع جو ہے نا، بعد مضاف الف کی طرف اور الف مضاف ہے جم کی طرف، یہ مضاف الیہ مل کر خبر مقدم ہے آگا جان۔ حرفان یکونوں کا اسم ہے، اور پھر ثلاثۃ احرف، یہ اسی پہ عطف ہے، حرفان اور ثلاثۃ احرف، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بنے گا آگا جان؟ یہ جناب علی یکونوں کا اسم مؤخر ہے، حرفان متحرکان، موصوف صفت مل کر یکونوں کا اسم، اور ثلاثۃ احرف بھی، یہ بھی عطف ہو کر اسم ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ سیاکلتن و فرازنتن اتماتو مل کر مبتدا، منصرفان خبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے آگے جا کے پڑھا ہے بھلا ان یجمع مرتن اخرى،
جمع تکسیر، جمع تکسیر کیا بننی چاہیے؟ یہ مفعول مطلق، ان یجمع کا مفعول مطلق بن جائے گا۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْن، کأنہ حروف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم، جمع مرتین کأنہ کی کیا بنے گی؟ خبر بن جائے گی۔ دقت فرمائیے۔ اما ترکیب، غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ایک کیا تھی اگا جان؟ اسباب 9 میں سے ترکیب تھی، ٹھیک ہے؟ تو ترکیب کی کیا شرائط ہیں غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے؟ تو ترکیب کی شرط یہ ہے کہ ترکیب آغا جان عرض خدمت ہے، ترکیب کی شرط ہے ایک تو یہ علم ہو غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، البتہ ترکیب سے مراد یہ ہے کہ ترکیب اضافی بھی نہیں ہونی چاہیے، ترکیب اسنادی بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ البتہ یہ بات بتاتا چلوں کہ ترکیب کی نا میرے عزیزو ویسے 6 قسمیں ہیں ترکیب کی 6 قسمیں ہیں، جن میں ایک ہے جو غیر منصرف کا سبب بنتی ہے، باقی ساری نہیں ہیں۔ مصنف نے کتاب میں چاند ایک کی طرف اشارہ کی ہے، باقی نہیں بیان کی، لیکن آپ کی علم کی معلومات کے لیے ترکیب کی 6 قسمیں ہیں۔ ترکیب اسنادی جیسے زیدن قیمن، ترکیب اضافی جیسے غلام و زیدن، ترکیب توصیفی نمبر 3 جیسے رجل عالم، ترکیب صوتی جیسے سیبوے، ترکیب بنائی جیسے 15، ترکیب امتزاجی جیسے بالا بکا۔ یہ جو ہے نا میرے عزیزو 6 ترکیب کی 6 قسم کی ہوتی ہے، تو سب کو جو ہے نا چھوڑ دیں آپ، کوئی بھی نہیں، تو مصنف نے یہاں صرف ایک کو لے رہے ہیں غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، وہ ترکیب مزجی ہے، ترکیب مزجی ہے، اور فرما رہے ہیں کہ یہ ترکیب اضافی بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ترکیب اضافی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اضافت کیا کر دے گی؟ اس کو منصرف بنا دیتی ہے۔ ترکیب اسنادی بھی نہ ہو، ترکیب اضافی بھی نہ ہو، ترکیب اسنادی بھی نہ ہو، تو بھائی کیا ہو؟ صحیح ہے یا نہیں؟ باقی بھی نکل گئیں، ٹھیک ہے؟ ترکیب اضافی بھی نہ ہو، ترکیب اسنادی بھی نہ ہو، تو کون سی ترکیب ہے جو غیر منصرف کا سبب بنتی ہے؟ وہ ترکیب مزجی ہے۔ ترکیب مزجی کیا ہوتی ہے؟ 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، درمیان میں ان کو ملانے کے لیے کوئی حرف بھی متضمن نہ ہو، درمیان میں کوئی حرف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں ترکیب مزجی۔ جیسے بالا بکا، بال الگ تھا، بک الگ تھا عزیزو، بال ایک بت کا نام تھا، بک ایک الگ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس بالا بک کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، صحیح ہے؟ تو یہ ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر جی بس کو مجھے لگتا ہے ترکیب پہ مخلوط کر بیٹھے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ ترکیب کی غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ ایک علم ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات بتائیے کہ یہ جو ترکیب ہے یہ کس قسم کی ترکیب ہو؟ اضافی بھی نہیں ہونی چاہیے، اسنادی بھی نہیں ہونی چاہیے، مبتدا خبر والی، غلام و زید ترکیب اضافی بھی نہ ہو، تو ترکیب مزجی مراد ہے۔ اس ترکیب میں مراد جو ہے ترکیب مزجی کیا تھی؟ 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، درمیان میں ان کو ملانے والا کوئی حرف بھی نہ ہو، جیسے بالا بک کا عرض کیا ہے، بال ایک بت کا نام تھا، بک جو ہے ایک بندے کا الگ نام تھا، تو عابد بت کی وہ پرستش کرتا تھا، عابد و معبود کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، بالا بکا۔ عزیزو توجہ، اما الترکیب فشرطه ان یکون علما، ترکیب کی شرط یہ ہے کہ علم ہو، بلا اضافت ولا اسناد، ترکیب اضافی بھی نہ ہو، ترکیب اسنادی بھی نہ ہو، کا بالا بکا، جیسے بالا بکا ہے۔ فعبد اللہ منصرف، عبداللہ منصرف ہے، کیوں؟ للاضافت، اضافت کی خاطر عبداللہ عزیزو منصرف ہے۔ فعبد اللہ منصرف، عبداللہ منصرف ہے،
لل اضافت اضافت کی خاطر، ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ ترکیب اضافی ہے نا تو یہ منصرف ہے۔ عبداللہ کو مبتدا بنا لیں، منصرف خبر بنا لیں۔ وشابہ کرناہا مبنی للاسناد، شابہ فعل، کرنا نے تھا، مضاف ہوا ہا ضمیر کی طرف تو نون گر گئی ہے۔ کرن کے چند مطلب ہیں، کرن کہتے ہیں ایک 100 سال کو کرن کہتے ہیں، 100 سال کو کرن کہتے ہیں، اور ایک جو ہے نا کرن، اس کرن کا معنی یہ ہے آغا جان کہ جو عورت نا اپنے 2 بال بناتی ہیں، 2 بال کبھی خواتین کو دیکھیں، دونوں بال بنا کے ایک تھوڑے سے اس کو گھما کے شاخیں بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شابہ کا مطلب سوید، کرنان، ٹھیک ہے، یعنی کرن کا مطلب شاخ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو گویا کہ عورت نے بھی ایک قسم کی 2 شاخیں بنا دی اپنے بالوں کو موڑے دے کر، ٹھیک ہے، تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس عورت کے بال سفید ہو گئے۔ یہ مبنی ہے للاسناد، اسناد کی خاطر، اور غیر منصرف جو ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے، لیکن یہ ترکیب جو اسنادی ہے یہ مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ شابہ کرنا یعنی ہذا، یہ لفظ جو ہے مبنی، تو شابہ کرنا بن جائے گا مبتدا، مراد ہوگی یہ لفظ، ٹھیک ہے، مبنی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب بعدی آغا جان وہ یہ ہے کہ الف اور نون زائدتان، میرے عزیزو، الف اور نون زائدتان جو ہیں ان 9 اسباب میں سے، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ الف نون زائدتان یا اسم میں ہوں گے یا جناب علی کس میں ہوں گے؟ صفت میں ہوں گے۔ اسم سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ مشتق نہ ہو، صفت سے مراد یہ ہے کہ مشتق ہو۔ یہ الف نون زائدتان اگر اسم میں ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ الف نون زائدتان اگر اسم میں ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے عمران، عثمان۔ اور اگر یہ الف نون زائدتان صفت میں ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ جناب اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ آتی ہو۔ اگر الف نون زائدتان کس میں پائے جا رہے ہیں؟ صفت میں پائے جا رہے ہیں، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ آتی ہو، جیسے سکران ہے، اس کی مؤنث سکرا آتی ہے، عطشان کی عطشہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مؤنث فعلانہ کے وزن پر اگر ہوگی تو وہ الف نون جو زائدتان غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکے گا، ٹھیک ہے، توجہ فرما لیں۔ اما الف و نون الزائدتان، الف نون زائدتان فشرطہما ان کانتا فی اسم، شرطہما اس الف نون زائدتان کی شرط ہے، ان کانتا فی اسم، کانتا تثنیہ ہے نا، اگر الف نون فی اسم، اسم میں ہوں، اسم سے مراد یہاں یعنی مشتق نہ ہو، اسم میں ہو یعنی جو مشتق نہیں ہے، ان یکون علما، اگر یہ الف نون اسم میں ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، کہ عمران و عثمان ہے نا الف نون زائدتان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ الف نون زائدتان سے کیا مراد ہے؟ زائدتان سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہوں، نہ عین کلمہ کے مقابلے میں، نہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں، اضافی ہیں، ٹھیک ہے۔ فالسودان اسم نبت، سودان ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، اسم نبت ہے، منصرفون، یہ کیا ہے؟ منصرف ہے، اس میں الف نون تو ہے آغا جان، کیا مسئلہ بنا ہے منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ علم نہیں ہے، شرط تھی نا ہماری، الف نون زائدتان کی شرط یہ تھی کہ وہ علم ہو، یہ علم نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، کس پہ عطف ہو رہا ہے؟ اِن كَانَتَا فِي اسم، اِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اگر الف نون زائدتان صفت میں ہوں یعنی مشتق میں ہوں، فَشَرْطُهُمَا ان لا یکون مؤنثها فعلانہ، تو اس الف نون کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ آتی ہو، پھر غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ کسکران نہ، آدم مست کو کہتے ہیں، عطشان پیاسے کو، ٹھیک ہے،
اب ان کی جو مؤنث ہے وہ فعلانہ کے وزن پہ نہیں آتی، صفت میں الف نون پائے جا رہے ہیں، یہ غیر منصرف بنیں گے۔ فَالنَّدْمَانٌ مُنصَرِفٌ لِوُجُودِ نَدْمَانَةٍ، لیکن ندمان میں بھی تو الف نون ہے آگا جان، یہ منصرف ہے، کیوں؟ لِوُجُودِ ندمانَةٍ، کیونکہ ندمان کی مؤنث فعلانہ کے وزن پہ آ رہی ہے، ندمانہ، تو ہم نے شرط لگائی تھی، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ آتی ہو، اگر الف نون زائدتان صفت میں ہیں تو اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ آئے، یہ کہا ہے نا، تو کیونکہ ندمان کی جو مؤنث ہے، معذرت، ٹھیک ہے، وہ کس وزن پہ آ رہی ہے؟ ندمانتون کے وزن پہ آ رہی ہے، فعلانہ پہ، لہذا یہ منصرف ہو گیا۔ ندمان کہتے کسے ہیں؟ ندمان کے نہ دو معنی ہیں، ایک ہے انس کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور ایک ندمان کا معنی ہے نادم، شرمندہ ہونے والا آگا جان، دو معنی اس کے بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بھلا یہاں ہم کیا کریں گے، اس میں عبارت کو جب آپ دیکھنا نا، ان کانتا فی صفت فشرطہما ان لا یکونا، یہ ان کانتا شرط، ٹھیک ہے، اس ان کا جواب کیا ہوگا؟ فشرطہما ان لا یکونا مؤنث و فعلانہ، یہ شرط کا کیا بنے گا؟ جواب شرط یا جزا آگا جان بنے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ اما وزن الفعل، اما جو وزن فعل ہے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کی کیا شرط ہے؟ اصل بات تو یہ چل رہی ہے نا کہ یہ جو 9 اسباب تھے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط شروط کیا ہیں۔ وزن فعل جو ہے اس کی جناب دیکھتے ہیں کہ کیا شرط ہے میرے عزیزو۔ وزن فعل کی ایک مطلب ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا وزن فعل کے بارے میں، ذرا آپ تھوڑا غور فرمائیں پہلے کہ وزن فعل کی جو ہے وزن کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلے تو وزن فعل اس میں کون سا بنے گا جو غیر منصرف کا سبب ہے؟ وزن کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی، یہ وزن اصلاً فعل میں ہے ہی نہیں۔ 2، وزن جو ہے اصلاً اسم میں نہیں ہے۔ پہلا کیا؟ یہ وزن جو ہے اصلاً فعل میں نہیں ہے۔ 2، یہ وزن اصلاً اسم میں نہیں ہے۔ 3، یہ وزن فعل میں زیادہ ہے، اسم میں کم ہے۔ 4، یہ وزن اسم میں زیادہ ہے، فعل میں کم ہے۔ 5واں یہ ہے کہ یہ وزن فعل اور اس میں کیا آگا جان برابر ہیں۔ تو وزن کی ٹوٹل قسمیں کتنی بن گئی آگا جی؟ 5۔ یہ وزن اصلاً فعل میں نہیں ہے۔ 2 وزن، یہ وزن اصلاً اسم میں پایا ہی نہیں جاتا۔ نمبر 3، یہ وزن فعل میں زیادہ ہے، اس میں کم ہے۔ چوتھا اس کا الٹا کر دیں، یہ وزن اسم میں زیادہ ہے، فعل میں کم ہے۔ اور 5واں یہ وزن جو ہے کیا ہے؟ مساوی ہے، اسم اور فعل میں کیا آگا جان مساوی ہیں۔ تو یہ 5 وزن ہیں، ان میں سے یہاں کون سا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں وہ وزن مراد ہے جو صرف فعل کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ کون سا ہوگا؟ وہی جو بات کی کہ وزن اصلاً اسم میں نہیں ہے، یعنی یہ وزن اسم کا نہیں ہے، صرف فعل کا وزن ہے۔ یہاں وہ وزن میرے عزیزو نا، وہ وزن مراد ہے، ان 5 میں سے وہ وزن مراد ہے جو صرف فعل سے مخصوص ہے، جیسے ضربا اور شمرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیں کوئی وزن ہے جو فعل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وزن فعل سے مخصوص نہیں ہے، باقی 4 ہیں نا، تو ان میں سے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کیا ہوگا بھلا؟ وزن فعل سے مخصوص اگر نہیں ہے تو پھر شرط یہ ہے، اس کی شرط یہ ہے، اگر وزن فعل سے مخصوص نہیں ہے تو شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں، اس فعل کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف لگا ہوا ہو۔ اگر وزن فعل سے مخصوص نہیں ہے تو علامت مضارع جو حروف عطین ہے وہ اس کے شروع میں لگی ہوئی ہوں میرے عزیزو۔ الحمدللہ اس پہ ہمارے 9 اسباب کی توضیح مکمل ہو جائے گی۔ پھر ایک مطلب چھوٹا سا اور الگ ہے جو عرض کرتے ہیں جی۔ اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل، وزن فعل کی شرط یہ ہے کہ یہ فعل سے مخصوص ہو،
نہ وہ ضربا و شمرا، جیسے ضربا اور شمرا. و ان لم یختص بہی، اگر فعل سے مخصوص نہ ہو، فیجب ان یکون فی اولہ احدی حروف المضارع، تو واجب ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک ہو. ولا یدخلہ الہا، اور اس پر ہا بھی داخل نہ ہو. ہا سے مراد تا ہے، ہا سے مراد نا تا ہے. جیسے آگا جان کہ احمدہ، علامت مضارع شروع میں لگی ہے نا حمزہ والی، احمدہ وزن فعل ہے آگا جان، ٹھیک ہے. اور کیا ہے آگا جان، کسی کا مثلا نام رکھ دیا جائے احمد، غیر منصرف ہوگا نا، ایک نام ہوگا کسی کا، ایک وزن فعل ہو جائے گا. و یشکرو و تغلبو، یہ بھی نا نام ہے، یشکرو اور تغلبو نام ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں فعل بھی ہے. نرجس آپ جانتے ہیں وزن فعل بھی ہے، اور حضرت امام زمان سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بزرگوار کا نام بھی ہے. یا عمل جو ہے آگا جان، یہ کیوں منصرف ہے؟ یا عمل نا شتر کوی کو کہتے ہیں، اونٹ کوی کو کہتے ہیں. منصرف ہے، ہماری شرط یہ تھی کہ وہ ہا کو قبول نہ کرے آگا جان. یا عمل منصرف ہے لقبول ہی اتا، کیونکہ یہ تا کو قبول کرتا ہے. کا قولہم، جیسے عربوں کا قول ہے ناقتن یا عملتن، ناقہ یا عملہ یعنی کام کرنے والی، اونٹنی کام کرنے والی. ٹھیک ہے، تو یہ عمل کیا بن گیا ہے؟ منصرف بن گیا ہے. توجہ فرمائی. اب یہ جو ان لم یختص ہے شرط ہے، جواب کیا ہے یا جزا کیا؟ یجب ان یکون فی اولہ، اس کا جواب ہے آگا جان. ٹھیک ہے، تو امیدوار ہوں کہ یہ وزن فعل کی جو بات میں عرض کر رہا تھا نا، یہ حل ہو گئی ہوگی. وزن فعل غیر منصرف کا سبب اس وقت بن سکتا ہے جب وہ وزن فعل کے ساتھ مخصوص ہو. اگر فعل سے مخصوص نہیں ہے تو اس کے شروع میں علامت مضارع لگی ہوئی اور ہا کو بھی وہ قبول نہ کرے، جیسے مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بہت ہی امپارٹنٹ نقطہ کتاب کے اندر اب آخری پیرے میں بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی تمام عزیزوں کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وعلم سے انا کل ما یشترط فیہ المیہ، یعنی یہ جتنے بھی ہیں جو بھی غیر منصرف کا سبب بنتے تھے، ٹھیک ہے، ہر ایک جو غیر منصرف کا سبب بنتے تھے، یہ 9، ان میں سے بعض میں علمیت شرط ہے، ٹھیک ہے، اور بعض میں علمیت شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، شرط نا 2 قسم کی ہوتی ہے. کچھ شرط وہ ہوتی ہے کہ اگر شرط چلی جائے نا تو مشروط کو بھی ختم کر دیتی ہے. کہتے ہیں اذا فقد الشرط فقد المشروط، شرط گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے مثلاً آگا جان وضو شرط نماز ہے. میرا سوال ہے آپ عزیزوں سے، اچھا اگر بندے کے وضو ٹوٹ جائے نماز رہے گی؟ وضو گیا نماز ختم. نماز کا اصلاً کوئی نام ہی اس کے اوپر صادق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں بندہ نماز میں خدا نخواستہ بندے کا وضو ٹوٹے، وضو گیا نماز گئی، نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وضو جانے سے نماز کچھ باقی ہے کچھ تو ہے، نہ ختم. ٹھیک ہے، کیونکہ وضو شرط نماز ہے. اچھا کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو مثلا نہ ضروری نہیں ہیں، شرط کے چلے جانے سے وہ چلی جائے. جیسے قنوت ہے، قنوت نماز میں چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن قنوت چلا جائے نماز ختم ہو جائے گی، نماز باقی رہ جائے گی. اس بات کو جو مثال دی اس کو مد نظر رکھیں اور ادھر آ جائیں. غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، ٹھیک ہے، ہر ایک میں جو غیر منصرف کے اسباب تھے، بعض میں علمیت شرط ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ جن میں علمیت شرط تھی، تانیث بالتا 1، مانوی 2، اجماع 3، ترکیب 4، اور وہ اسم جس میں الف نون زائدہ تان ہیں. یہ جو 5 ہیں ان میں اگر جان علمیت شرط تھی. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے تھے جن میں علمیت شرط نہیں تھی. یعنی کیا مطلب شرط نہیں تھی؟ یعنی بطور ایک سبب
کہ علم آ تو جاتا تھا ایک بطور ایک دوسرے سبب کے طور پر، لیکن ان میں شرط نہیں تھی بطور ایک سبب کے، ایک سبب وہ ہوتا تھا ایک اور ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوگی تو وہ ہوگا، نہیں، علمیت شرط نہیں تھی۔ وہ کیا تھے آگا جان؟ عدل اور وزن فعل، ٹھیک ہو گیا میرے عزیزو، یعنی یہ جو 9 اسباب ہم نے پڑھے ہیں ان میں بعد میں علمیت شرط ہے جو کہ 5 ہیں، اور بعد میں علمیت شرط نہیں ہے، بطور ایک سبب آیا جو کہ 2 تھے، عدل اور وزن فعل۔ کیا ہے اس میں فرماتے ہیں جب یہ نکرہ ہو جائیں، جب یہ نکرہ ہو جائیں تو وہ اسم بن جائے گا منصرف، جب نکرہ ہوں گے تو وہ اسم منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا منصرف تو ہو جائے گا، پہلے میں جن میں علمیت شرط تھی میرے عزیزو، توجہ اسی بات پہ ہے، تانیث بتا، اجمہ، ترکیب، الف نون زائدہ تان، جن میں علمیت شرط تھی، جب یہ نکرہ ہوگا یعنی علمیت ختم ہو جائے گی تو دوسرا سبب باقی رہے گا۔ سوال ہے جن میں علمیت شرط تھی، اجمہ، ترکیب، الف نون زائدہ تان، جب علمیت شرط تھی اور یہ ہو گیا نکرہ، علمیت گئی، دوسرا سبب کیا ایک کوئی باقی رہ جائے گا؟ ختم، دوسرا سبب بھی ختم ہو جائے گا آغا جان، کیونکہ علمیت شرط تھی، جب شرط گئی تو دوسری بھی آٹومیٹک ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی بلا سبب رہ جائے گا، وہ کوئی سبب بھی اس کا باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، جن میں علمیت شرط تھی۔ لیکن جن میں علمیت شرط نہیں تھی، ٹھیک ہے، بطور سبب کے آ رہا تھا ایک علم اور ایک سبب عادل ہوتا تھا، مثلا اگر علم چلا جائے گا تو ایک سبب تو باقی بچ ہی جائے گا نا، تو ایک سبب سے پھر بھی کام نہیں بنے گا، وہ اسم بن جائے گا منصرف، وہ اسم منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نقطہ آخر میں یہ بیان کیا کہ ان 9 اسباب میں بعد میں علمیت شرط ہے، بعد میں علمیت شرط نہیں ہے، جن میں علمیت شرط ہے اگر علمیت چلی گئی تو وہ بغیر سبب کے رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، جن میں علمیت شرط نہیں ہے بطور سبب کے آیا ہے، علمیت گئی، ایک سبب اس کا باقی بچ جائے گا، لیکن پھر بھی دونوں صورتوں میں وہ اسم بن جائے گا منصرف، منصرف ہو جائے گا آغا جان، ٹھیک ہے۔ اور آخری نقطہ اور ترجمہ اس عبارت کا وہ یہ ہے کہ کل ما لا ینصرف، ہر اسم جو غیر منصرف ہے، ہر اسم جو غیر منصرف ہے، جب وہ اسم مضاف ہو جائے یا اس کے اوپر الف لام آ جائے گا جان، ٹھیک ہے، تو کسرہ اس صورت میں داخل ہو سکتا ہے، حالت جری میں کسرہ داخل ہو سکتا ہے۔ پہلے کیا کہا تھا ہم نے؟ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، اب آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر منصرف آغا جان جب مضاف ہو جائے آگے یا اس غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو پھر جری حالت میں کسرہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض کتابوں میں یہ بات بھی ہے کہ پھر وہ اس غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف نے یہ بات یہاں کوئی نہیں کی، میرے خیال میں نہ میر والے نے یہ بات کی ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی کہ غیر منصرف کے اوپر جب الف لام آ جائے یا مضاف ہو جائے تو پھر وہ غیر منصرف رہتا ہی نہیں، یہ بات ختم، منصرف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مصنف نے بات نہیں کی یہاں، کیوں میرے عزیزو؟ کیونکہ اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، مصنف نے اس بات کو ایسے چپکے سے چھوڑ دیا ہے کہ وہ منصرف ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب وہ مضاف ہو غیر منصرف یا الف لام آ جائے تو منصرف ہو جاتا ہے، اور بعض قبول نہیں کرتے، اختلافی تھا، نزاع ہے علماء کے درمیان، اس بات کو ایسے چھوڑ دیا ہے، لیکن بعض نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ منصرف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مصنف نے اس کو ایسے چھوڑ دیا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات یقینی ہے، غیر منصرف ہوگا یا غیر منصرف سے منصرف ہوگا یا نہیں جب الف لام یا اس کے اوپر آگے مضاف ہوگا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کسرہ آ سکتا ہے، سب کہتے ہیں غیر منصرف جب مضاف ہو جائے یا اس پر الف لام آ جائے تو کسرہ آ سکتا ہے، اس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ توجہ میرے عزیزو، وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ان کل ما یشترط فیہ العلمیت، آپ جان لیں کہ ہر وہ اس میں غیر منصرف جس میں علمیت شرط ہے، وَهُوَ التانیث بالتاء، جس میں علمیت شرط ہے وہ کیا ہے؟ تانیث بالتاء ہے، والمانوی، تانیث مانوی، والعجمت اور عجمہ، والترکیب اور ترکیب،
والاسم الذی فیہ الف و نون الزیدتان، اور اسم جس میں الف نون زیدتان ہوں، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے گن لیں، تانیث بتا 1، تانیث معنوی 2، عجمہ 3، ترکیب 4، اسم الذی الف نون زیدتان 5، یہ 5 ہیں جن میں علمیت شرط ہے۔ وما لم یشترط فی ذالک، اور وہ جس میں ذالک یعنی علمیت شرط نہیں ہے، لیکن اجتماع ما سبب آخر فقط، لیکن یہ علمیت معذرت ایک دوسرے سبب کے ساتھ جو ہے جمع ہوتی ہے، شرط نہیں ہے، دوسرے سبب کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہو العدل ووزن الفعل، اور وہ عدل ہے اور وزن فعل ہے۔ اذا نکرتہ انصرف، اذا نکرتہ جب آپ اس کو نکرہ کریں گے، اس اسم کو نکرہ کریں گے، انصرف تو وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا۔ اذا کا جواب آگا جان، اذا نکرتہ انصرف، جب آپ اس اسم کو نکرہ کریں گے تو وہ اسم منصرف ہو جائے گا، ٹھیک۔ اما فی القسم الاول فلبقائہ الاسم بلا سبب، اما فی القسم الاول، قسم اول کون سی تھی بلا؟ اب آپ بتا سکتے ہیں، قسم اول وہ تھی نا جن میں علمیت شرط تھی، اور وہ 5 چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، جن میں علمیت شرط تھی، وہاں کیا ہے؟ فلبقائہ الاسم بلا سبب، اسم رہ جائے گا بغیر سبب کے، کوئی سبب بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیوں آگا جان؟ علمیت شرط تھی، جب علمیت گئی تو دوسرا آٹومیٹک سبب ختم ہو گیا، شرط گئی نا، اذا فقد الشرط فقد مشروط، شرط گئی مشروط بھی ختم، ٹھیک ہے۔ اما فی الثانی علی سبب واحد، اما دوسری قسم میں ایک سبب باقی ہے، دوسری قسم کون سی تھی؟ جس میں علمیت شرط نہیں تھی، جیسے عدل اور وزن فعل تھا، علمیت بطور سبب کے آتی تھی، شرط نہیں تھی، تو علمیت گئی تو ایک سبب تو رہ جائے گا نا۔ تقول، تم کہو گے یا طلحہ، تو طلحہ آیا، خاص طلحہ ہے، غیر منصرف ہے، و طلحۃ آخر، اور کوئی دوسرا طلحہ آیا، اب یہ طلحہ ایک خاص بندے کا نام نہیں رہا، دوسرا طلحہ، ٹھیک ہے، تو لہذا طلحۃ پڑھ رہے ہیں، منصرف ہو گیا ہے۔ وقام عمر، عمر کھڑا ہوا، و عمر آخر، اور دوسرا عمر، علمیت ختم۔ قام احمد و احمد آخر، احمد کھڑا ہوا، اور احمد آخر کے آنے سے احمد جو ہے کیا ہو گیا آگا جان؟ نکرہ ہو گیا ہے، کوئی دوسرا احمد مراد ہے، دوسرا احمد، تو یہ کیا ہے؟ منصرف ہو گیا ہے۔ آخری نقطہ آگا جان، وکل ما لا ینصرف اذا اضیف، ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہو، لا ینصرف اذا اضیف، جب مضاف ہو، اور دخلہ اللام، یا اس کے اوپر لام داخل ہو، ٹھیک ہے، دخلہ الکسرۃ فی حالت الجر، اس اسم پر کسرہ داخل ہو سکتا ہے، فی حالت الجر، جری حالت میں، کا جیسے مررت باحمد کم، یہاں بھلا کیا ہوا ہے؟ احمد مضاف ہوا ہے جان قوم کی طرف، تو احمد پڑھ رہے ہیں، منصرف ہو چکا ہے۔ وبالاحمر، احمر کے اوپر الف لام آنے سے یہ منصرف ہو گیا ہے۔ تو پس وہ جو بات بتائی، کل ما لا ینصرف عزیزو، ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہے، اذا اضیف، جب مضاف ہو، دخلہ اللام، یہ اس پر لام داخل ہو، دخلہ الکسرۃ فی حالت الجر، تو جری حالت میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، کا مررت باحمدکم وبالاحمر۔ یہاں کیا آگا جان؟ اذا اضیف اور دخلہ اللام، یہ اذا شرطیہ شرط، دخلہ الکسرۃ، یہ اذا کا کیا ہے؟ جواب اور جزا ہے۔ موفق باشی، تمت المقدمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔